رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر فکر مند رہتے تھے۔ آپ کو ایک غم کی کیفیت ہوتی تھی، اور غم یہ تھا کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فکر نبوت کا تاج سجنے کے بعد کی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی آپ کو تھی۔ آپ صحیح البخاری کتاب الوحی کو پڑھ کے دیکھیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی غار حرا کے اندر آپ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ آپ فکر کیا کرتے تھے۔ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت بن گئی تھی، اور آپ وہاں پہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کے اندر لگ چکے تھے، ان کی فکر تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کو بھی آپ اگر پڑھیے تو آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی روایت کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر ایسا نہیں ملے گا کہ پیارے پیغمبر کہیں کھلکھلا کے ہنسے ہوں، کہہ کے آپ نے لگائے ہوں، یا آپ نے کسی تہوار کے اندر شرکت کی ہو، یا آپ کہیں کھیلے کودے ہوں لوگوں کے ساتھ۔ حالانکہ پیارے پیغمبر کی 40 سالہ زندگی مکے کے اندر گزری، آپ نے کاروبار بھی کیا، لوگوں کے ساتھ آپ کے لین دین کے معاملات بھی تھے، لیکن اس مکے کے اندر سب سے زیادہ جس شخصیت کے اوپر اعتماد تھا لوگوں کو، وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ سچے ستھرے انسان اللہ کے نبی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ اجلا اجلا کردار تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، اور اس فکر کے اندر کبھی آپ کے گردن پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ کے لوگ پاس بیٹھ کے تماشا لگاتے اور کہہ کے لگاتے تھے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی اس رویے سے۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دی تو آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا پیارا جسم لہو لہان ہوا، آپ کی جوتیاں جو ہیں وہ بھی خون سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے بھر گئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے اس دعوت کو پہنچا رہے تھے، اور یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ساری زندگی رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ایک فکر کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ پیارے پیغمبر نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ محبوبہ یوں لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی کھپا دیں گے ان لوگوں کے ایمان کی فکر کے اندر کہ یہ لوگ ایمان لے کے کیوں نہیں آتے، یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ جہنم سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث کو آپ پڑھ کے مطالعہ کیجئے، پیارے پیغمبر کی زندگی کو آپ پرکھ لیجئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کہکا لگا کر کھل کر ایسے ہنسے نہیں ہیں کہ آپ کی ہنسی دوسرے لوگوں نے دور تک سنی ہو۔ آپ ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسا بھی کرتے تھے۔ کبھی آپ کی جو داڑھیں مبارک تھیں، آپ کے پیارے پیارے دانت تھے، وہ بھی نظر آیا کرتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر سنجیدگی تھی، ایک فکر تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے،
اور بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے آپ کلام بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر۔ آپ یہ جو روزمرہ کی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی یاد فرمایا کرتے تھے، سوتے ہوئے اللہ کی یاد، جاگتے ہوئے اللہ کی یاد، باتھ روم جانے سے پہلے اللہ کا نام، واپس آ کے رب العالمین کا ذکر، مسجد کے اندر جاتے ہوئے کائنات کے رب کا ذکر، باہر آتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فضل کا سوال، کپڑا پہنتے ہوئے اللہ کا نام، کپڑے اتارتے ہوئے اللہ کا نام، ہر حال کے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا۔ کہیں پہ بھی آپ کی زندگی کے اندر ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کہیں پہ اچھلے کودے، آپ نے کھیل کود کے اندر حصہ لیا، نہ، پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر سنجیدگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک فکر تھی، آپ کو امت کا ایک غم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے دن رات صرف کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کے اوپر وحی اتاری ہے، اس وحی کو امت تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو آج ہم جو امتی ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کا نام استعمال کر کے ہم جو گلی بازاروں کے اندر آج کر رہے ہیں، کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس طرح اچھلنا کودنا آپ کو سکھایا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ ناچو کودو، میوزک بجاؤ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ، اور یہ کہو کہ جو 12 ربیع الاول کو یہاں پہ اس تھیٹر کے اندر جو فلم ہے اس کا ٹکٹ آف ہو جائے گا، یا پھر سنوکر کلب کے اندر آپ آ جاؤ تو وہاں پہ ایک کے ساتھ ایک گیم فری ہو جائے گی، یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر گلی بازاروں کے اندر آپ ناچ گانا کرو اور میوزک بجاؤ؟ کیا یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے؟ کیا یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کو دیکھیے نا، اللہ نے پیارے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، آپ ایک اسوہ ہیں، ایک قدوہ ہیں، ہمارے لیے ایک عملی تصویر چھوڑ کر آپ اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایک کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن پاک ہے، وہ ہمارے درمیان پیارے پیغمبر نے چھوڑی ہے، اور پیارے پیغمبر نے اپنی سنت، اپنا کردار ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ صحابہ اکرام نے پیارے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا، آپ کا ہنسنا، آپ کا غمگین ہونا، آپ کا کبھی ہتھیلی کو پلٹنا اور ہتھیلی کو سیدھا کر لینا، اتنا بھی ذکر صحابہ اکرام نے نہیں چھوڑا۔ زندگی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کی ساری محفوظ کر کے ہم تک ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچا دی ہے۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان پیارے پیغمبر سے لانے کا دعویٰ ہے ہمارا، تو اس پیارے پیغمبر سے ہمیں محبت بھی اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو نہ مانیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جو پیارے پیغمبر نے ہمیں آداب سکھلائے، عبادات کے طریقے سکھلائے، ہم اس طرح کے اپنے معاملات بھی بنا لیں، اپنی عبادات بھی بنا لیں، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کے کردار کی جھلک ہماری زندگیوں کے اندر نظر آنی چاہیے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ اس پیارے نبی کا امتی ہے، یہ اسلام کا نام لیوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایسے ایسے کام کریں کہ جو غیر مسلم ہے، جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم،
وہ جب دیکھے تو وہ یہ تاثر نہ لے کے جائے کہ یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سے مسلم ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیسا دین ہے جس کے اندر یہ خرافات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط استعمال مت کیجئے۔ آپ کے نام کی بھی ایک عزت ہے، آپ کی ذات کی بھی عزت ہے، آپ کی بات کی بھی عزت ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں سب سے جو عظیم ترین ہستی ہیں وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر۔ تو رب العالمین کے اس پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایسا کام مت کیجئے جس سے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ وہی کام کیجئے، وہی باتیں اپنائیے، وہی کردار بنائیے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا ہے، جو پیارے پیغمبر کا اپنا کردار تھا، جو آپ علیہ السلام کی اپنی طبیعت تھی، آپ کا جو انداز تھا بات کرنے کا اور آپ کا انداز تھا دعوت کا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آج محفوظ ہے، ہمارے سامنے ہے، تو اس کو پڑھ کر علم حاصل کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپنائیے، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسا کام مت کیجیے جو دین اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔